بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق ہے ہمارا ملمہ، مصنفہ ہیں حاجرہ مسرور، اور یہ ماخوذ ہے سب افسانے میرے، اور اصناف سخن کے لحاظ سے یہ افسانہ ہے، ایک مختصر سی تحریر ہے جسے مصنفہ نے بہت خوبصورت انداز میں ملمہ کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے لکھا ہے۔ اور اس کا ایک بنیادی کردار ہے ایک لڑکی جو اپنے چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی ہوتی ہے، اور دکھاوے کی وجہ سے اسے جس پریشانی کا، جس شرمندگی کا، جس خجلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو مصنفہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں اپنا۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں اور آپس میں جمائیاں لے لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھیں۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا، کھینچ لیا، کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لٹکا دیا، پھر اٹیچ کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ یعنی اس سے پیچھے والے پیراگراف میں لڑکی نے اس ڈبے کا حال دیکھا جس میں وہ سوار ہوئی تھی، جس میں 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں بے تحاشا سامان کے ساتھ، اور ایک جو ہے عورت تھی دبلی پتلی سی جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اسے اس چیز پر ہوا کہ کاش یہاں پر کوئی چلبلی لڑکیاں ہوتیں جو اس سے متاثر ہوتیں۔ ابھی وہ انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کا اسٹیشن قریب آ گیا، اور اس نے اپنا سامان جو ہے وہ دروازے کی طرف گھسیٹا اور وہاں سے نیچے کی طرف پھینکا، کیونکہ یہاں پر گاڑی زیادہ دیر نہیں رکتی تھی، یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی۔ الوداعی، آخری یا رخصت ہوتے وقت آخری نگاہ۔ اس خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی، اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، مفلسی، غریبی۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئی یا حیران ہو گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ مصافحہ، ہاتھ ملانا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری تھی وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں 1 من کا بوجھ تھا۔ وہ ایک لمحے تک تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، یعنی ایک لمحے تک وہ فکر اور پریشانی کی حالت میں کھڑی رہی کہ آخر کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ لیکن آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی، شکست، ہار۔ وہ مزمل، یعنی فکر، پریشانی، پریشان قدموں سے باہر نکلی، اور اس وقت اس کی حالت اس شخص کی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو بھرما رہا تھا، سوراخ کر رہا تھا۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرمجوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا۔ گرمجوشی، بہت زیادہ خوشی کے ساتھ، بہت زیادہ جذبے کے ساتھ، عیادت، تیمارداری، تنہا، اکیلے، لیکن وہ ان گرمجوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی، اصرار، ضد، اور دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔
یعنی اس نوجوان کے سامنے اٹھائے گی شرمندگی کا یہ عالم تھا کہ وہ لڑکی گھر پہنچ کر بھی افسردہ تھی اور اسے یہ بات رہ کر پریشان کر رہی تھی کہ لڑکے پر اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے چچا کے گھر میں ان کے پیار کا جواب بھی گرم جوشی سے نہ دے سکی۔ باجی یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے، وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھا لاتی تھی۔ لڑکی کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سورج کی رخ جانب طرف پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی، قہر آلود، غضب بھری یا غصے بھری۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مستربانہ بے چینی سے ٹہلنے لگی، چہل قدمی کرنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ کر یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی، بھلا دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی، کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ شاید ان کے بھی مالی حالات ایسے نہ تھے کہ وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کر سکتے۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پوتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا، اوندھا الٹا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی۔ بیڑی ایک طرح کا سگریٹ ہوتا ہے اور پھوس کے چھپر میں ایک عورت اور ڈھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھاپ رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی، پھرتی سے، تیزی سے۔ چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ بٹو اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا ابھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہیں، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہیں، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہیں۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی۔ ماخذ سب افسانے میرے۔ یعنی لڑکی نے اپنے پیاروں کی محبت کو نظر انداز کیا محض اس وجہ سے کہ اس کی اصلیت، جس کو وہ چھپا کر سارا سفر طے کر کے آئی تھی، اسٹیشن پر جب اس کی اصلیت کھل گئی تو اسے اس بات پہ بہت ندامت ہوئی کہ لڑکے پر اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی ہے، اور یہی چیز اس کو بے چین اور بے قرار کیے ہوئے تھی، پریشان کیے ہوئی تھی، اور مطلب غیر شعوری طور پر اس کو یہ بات رہ کر تکلیف دے رہی تھی کہ آخر جو ہے اس کی اصلیت واضح ہو گئی، جس کو چھپانے کی اس نے ہزارہ کوششیں کی، اور اسی اضطراب اور بے چینی میں وہ چہل قدمی کرنے کے لیے چھت پر گئی۔ لیکن وہاں پر جب اس نے پڑوس میں دیکھا تو اس نے اس کو وہی لڑکا اس کو وہاں پر نظر آیا جو اس کو اسٹیشن پر ملا تھا، جس کی عمارت سے متاثر ہو کر اس نے اپنا سارا سفر اور اپنے پیاروں کی محبت کو غارت کیا تھا۔ اس میں ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ملمہ کو اپنا کر سوائے ندامت کے اور کچھ حاصل نہیں کرتا۔ اصلیت، سچ کبھی شرمندہ نہیں کرواتا۔ آج کا سبق یہیں تک۔ اس صفحہ کے اندر مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں جو آپ کو سبق کے مختلف حصوں کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ کل اپنے سبق کو آگے لے کے چلیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔